اور اسپیشل حضرت جو نمازی بیٹھے ہیں، جو ادھر کمیٹی والے احباب بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت کہ محنت کرو اس بات پہ، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھو، کیوں نمازی نہیں ہیں، کیسے نمازی آئیں گے مسجد میں؟ یہ تو میں سچ کہہ رہا ہوں جی، یہ سب کمیٹی والے ٹونگے جانے جی حضرت، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی کو غصہ لگتا ہے تو 1000 بار لگے، میں تو اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ یہ صرف ٹیلیں لگوا دینا یا یہ نقش و نگار یا یہ فانوس بنا دینا، یہ کوئی مسجد کا حق نہیں ادا ہوا، بلکہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ مسجدوں کا راستہ ہونا، علماء بیٹھے ہیں سامنے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بات غلط ہوگی تو میں نے 1000 جگہ جانا ہے، مجھے علماء پکڑ لیتے ہیں، 10 بھائی تو نے بات کیوں کی تھی، سامنے کیمرہ لگا ہو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے مسجدوں کا راستہ ہونا، لیکن اجازت فقہا نے کیوں دے دی؟ کیونکہ یہ ہوا کہ مسجد کے بالکل ساتھ کسی دنیا دار کا گھر ہے، آراستہ جناب سجا سبرا، اور اللہ کا گھر سادہ۔ علماء نے پھر اجازت دی کہ ہے بے شک یہ، لیکن کرو آرائش مساجد کی۔ یہ تو کوئی کمال نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے، مسجدوں کی آرائش ہونا، مسجدوں میں یہ نقش و نگار آنا۔ حضرت مسجد کی اصل خدمت اور مسجد کا اصل حسن نمازی ہیں۔ مسجد جتنی مرضی سونی ہو، فانوس جتنے مرضی مہنگے لگے ہوں، ٹیلیں جتنی مرضی سونی لگی ہوں، قالین نیچے جتنا مرضی مہنگا بچاؤ، اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے تو مسجد کا حسن نمازی ہیں۔ اور دکھ یہ ہے حضرت، آج ہماری مسجدوں میں سب کچھ ہے، ٹیلیں لگی ہیں، قالین بڑے زبردست ہیں، فانوس لگے ہیں، نقش و نگار ہیں، جناب اے سی لگے ہیں، جناب چلر لگے ہیں، لیکن نمازی کوئی۔ اس لیے تو اقبال بھی کہتے ہیں، ناخوش و بیزار ہوں میں ان مر مر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو۔ نمازی کوئی، یہ جتنے نمازی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہماری کمیٹیاں ہیں، بڑی محبت کے ادب کے ساتھ، دل آزاری نہیں کرنی، لیکن اب ہم تنگ ہیں کہ حضرت کمی کوئی نہیں اس حوالے سے۔ حضرت یہ حضرت یہ کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، بات چڑھتی ہے، پھر ہمارے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک حضرت جی بڑی کمپنی ہے، اس کی ایک پروڈکٹ ہے حضرت جی، اور اس کی قیمت ہے 26 لاکھ، مہنگائی ہے جی۔ وہ یہ جو 2023 چڑھا جنوری، مجھے ان کے ایک مینیجر بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی جنوری سے لے کر نا فیبرری، مارچ، اپریل تک جو ہے نا وہ 4 ماہ میں 500 اور میرے ہاں 11 یا کچھ ہماری وہ چیز بکی۔ ٹھیک ہے جی، کمپنی پریشان ہو گئی جی، انہوں نے اسلام آباد میٹنگ بلوائی، سارے سیالکوٹ سے مینیجر، لاہور سے مینیجر، گجرات سے مینیجر، سب کو بلا لیا، اور 4 دن ہی اور 3 دن وہاں میٹنگ چلی، وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، بھائی سیل کیوں کم ہوئی ہے، اور پیسے بھی کم نہیں کرنے، پیسے 26 لاکھ ہی رکھنے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ایک کیویں بیچنی ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 دن میٹنگ ہوئی، ایک انہوں نے اس کے حوالے سے ایک سکیم شروع کی ہے، پیسے نہیں کٹائے، کوئی بھی پیسے نہیں کٹائے۔ مجھے ان کے مینیجر بتا رہے تھے، کہتے ہیں حضرت جی 4 مہینے 500 تو 11 وکیاں، لیکن صرف مئی ختم ہونے سے پہلے 1000 سے زیادہ سیل ہو گئی۔ حضرت یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا، مجھے بتاؤ حضرت پاکستان میں کسی مسجد میں کوئی کمیٹی سیر جوڑ کے بیٹھی ہوئے کہ حضرت جی مسجد سے نمازی کوئی نہیں، کس طرح نمازی آئیں گے، کیسے نمازی آئیں گے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نمازی ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے سامنے بے نمازی ہیں، اذان ہوتی ہے باہر بازار میں کھڑے رہتے ہیں، نہیں مسجد میں آتے۔ کوئی حضرت پاکستان میں کسی جگہ بتاؤ اگر کوئی کمیٹی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھی ہو، بس ٹیلے لگا دی اور سمجھی بیٹھے ہیں جی ہم نے تو وہ خدمت کر دی مسجد کی۔ کیا تو نے خدمت کی؟ مسجد تو کاہے کو سربراہ بنا، تو کاہے کو؟ بھائی میں جلے دل کے ساتھ بول رہا ہوں، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں اپنے ٹھڈ تے لت مار کے بولن دے۔ مجھے بھی حضرت جی پرچیوں والی تقریر آتی ہے، مجھے آپ سب کی جیبوں سے پرچیاں نکلوانی آتی ہیں، مجھے آتی ہے وہ پرچیوں والی تقریر، میں تو اپنے ٹھڈ تے لت مار کے بولن دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس تقریر پہ مجھے کسی نے اٹھ کے پرچی نہیں دینی۔ ہو سکتا ہے ادھر بھی جو کمیٹی والے بیٹھے ہوں وہ بھی اندر میں کتنا غصہ کھا رہے ہوں، مولوی تو کدے سڑکے لبے تیرا سر پاڑی ہے، تو کیڑیاں گلاں کرن رہے ہیں۔ میں اپنے ٹھڈ تے لت مار کے بولن دیا تھا، لیکن میں تھوکتا نہیں اس پیسے پہ حضرت جو دین سے دغا کر کے بندے کو ملے۔ میں کاہے کو آپ کی خوشامد کروں، نہ بلانا آگے سے مجھے، جو بات جینون ہے وہ جینون ہے حضرت۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، اور کسی
किसी को कोई दुख नहीं है, किसी कमेटी वाले के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बस इतना फखर से बताएंगे जी बैंक में मस्जिद को इतने पैसे पड़े हैं। वो क्या पड़े हैं, किस कार्य को पड़े हैं? वो उनको लगा कुछ कर भाई। इधर एक कंपनी ने आपस में सर जोड़ के बैठे, 4 माह में 511 उनकी चीजें बिकी, आपस में सर जोड़ के बैठे हजरत, पैसे भी कम नहीं किए। 26 लाख कीमत है अभी भी उसकी, लेकिन क्या है, मई में हजरत 1000 से ज्यादा बेच दी उन्होंने। बैठो यार सर जोड़ के, जितने नमाजी बैठे हुए, जितने मैं कैमरा लगा है हजरत, पता नहीं कहां कहां तक बात जाएगी। सर जोड़ो आपस में, देखो ये बच्चे क्यों नमाजी नहीं, ये बच्चा क्यों नमाज नहीं पढ़ रहा, ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा। अगर ये अब आए हैं तो ये असर में क्यों नहीं आए, और ये अब आए हैं तो ये फजर में क्यों नहीं आए। सारे आए हैं ना, सारे हजरत बैठे हैं ना, गर्मी भी बड़ी ज्यादा है, पसीना भी बह रहा है, बैठे हैं ना सारे। बैठो सर जोड़ के भाई, अगर ये अब आ सकते हैं तो इसका मतलब है ये फजर में भी आ सकते हैं। बस हम बुला नहीं रहे, हमने इनको बुलाने के लिए कोई स्कीम नहीं तैयार की है। करो यार खुदा का वास्ता, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा बड़ा काम किया, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा बड़ा काम किया, ये बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं। देखो ना, ये हमने सुना है, मैंने वैसे पढ़ा नहीं जी आज तक किसी किताब में पढ़ा है, लेकिन वो बाबा साहब जब वो वक्त आया 7 साल वाला, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ाओ, 10 साल का हो जाए सख्ती करो। कितने जी को लब्बा नहीं, अब्बा लब्बा नहीं लगता इनका, जरा 7 ते नमाज शुरू करवाए, 10 ते सख्ती करे। स्कूल के लिए सख्ती है, एकेडमी के लिए सख्ती है, ट्यूशन के लिए सख्ती है, लेकिन कुरान के लिए कोई सख्ती नहीं। नमाज के लिए अब तो हजरत जी नायाब ऐसे अबू, नायाब ऐसी अम्मियां हजरत जो नमाज ना पढ़ने पे सख्त। मैं हजरत जी मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अल्लाह उन, और ऐसी मेरे ख्याल से इधर कई बंदे ये उठ के गवाही देंगे कि कभी ऐसी माएँ थी, ऐलान सवेरे जिसने फजर नहीं पढ़ी, सुबह जिसने कुरान नहीं पढ़ा, बगैर नाश्ते तो दफा होएगा स्कूल। कई इधर बंदे बैठ के मेरी बात की गवाही देंगे, पहली माएँ पहले बाप ये सोच रखते थे, ऐलान होता था जिसने सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ी, जिसने सुबह उठ के कुरान पाक की तिलावत नहीं की, बगैर नाश्ते के स्कूल जाएगा, कोई नाश्ता नुश्ता नहीं है। लेकिन आज की माँ, आज का ओ नहीं छोटा है ये, है ना हटाओ ऐसा, तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यार हो गया इनसे। जब वो कह रहा उठाओ, तू कौन होता है, तू कौन होती है कहने वाली के ना उठाओ, तुझे ज्यादा प्यार है। और तू कई 1000 बारी जम के आए, फिर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल नूं जेड़ा अपने बंदियां नाल प्यार है, तेरा प्यार नहीं होते पहुंच सकता कोई। लेकिन अब ऐसी माएँ नायाब हैं, ऐसे अब्बे नायाब हैं जो नमाज ना पढ़ने पे जी गुस्सा करें, जो नमाज ना पढ़ने पे नाराज हो। ऐसे अब्बे अब कहां मिलते हैं जो घर में जब आए तो आके सबसे पहले सवाल अम्मी से यही करें, आज इनकी नमाजें पूरी हैं? कोई नहीं। अबू जी आंदे ने हाथ छत धो के तो जनाब या मोबाइल लैके बह जाते हैं या टीवी ला के बह जाते हैं। ट्यूशन वालों पूछेगा, ट्यूशन गए ने, अकेडमी गए हैं? मैं हजरत वो बस ज्यादा नहीं, इम्तिहान गर्मी काफी ज्यादा है। वो जो है ना मेरे पास हजरत एक वो हजरत भाई आ गए, मुझे आके कहते हैं हजरत बड़ी परेशानी है, जरा को नजर मार के देखो, अल्लाह माफ करे सी नजर जोगे कितों हो गए। हाँ मैंने उनको कहा यार गल दस की हजरत, मैं सोने को हाथ लगाऊं तो मट्टी बन जाता है, तो कोई जो कारोबार किया है खसारे खसारा नुकसान, ये आखिरी काम किया था इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रही हजरत। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इस तरह कर, अल्लाह दिल में डालते हैं। मैंने कहा यार अपने घर जा और अपने बच्चों की अम्मी से मुझे पूछ के ये बता कि तेरे घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए हैं हजरत। वो मुझे कहने लगा हजरत मैं आपके पास कौन सी, उसको तो ये था कि मैं कहूँगा तेरे ते काला नीला हरा जादू हो जाता हजरत, ते ए करते वो उसको जवाब उसको बिल्कुल हजरत उसकी उम्मीद के जो है ना वो है जी। बाद लोग तो हजरत इस तरह के आते हैं कि उन्होंने दिल करे मेरे हथे बंदूक रख के कहन के क्या है डॉक्टर मिसबाई की जादू होया है, वो इस तरह। मैंने उसको कहा नहीं हुआ, वो कहना नहीं होया है। मैंने कहा भाई तुझे किस तरह पता होया? यानी मैंने पता होया, मैं अगर तुझे पता था फिर मेरे पास क्या लेने आया? मैं तो कह रहा हूं नहीं हुआ कोई। कुछ लोग तो इस तरह के आते हैं कि वो जिस तरह ना जबरदस्ती हमसे कहलवाना चाहते हैं कि कहो कि साढ़े ते जादू होया। मैं भाई नहीं, वो
میں نے اس کو کہا جی گھر جائیں اور جا کے یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو حیرمانہ نہ، پھر مان گیا. گھر گیا میرے لیے، میں نے کہا پتر ہے فون میں چولی چ رکھ کے بیٹھا تھا، فون تیرا میں ضرور چکاں گا آج جا. وہ حضرت جی کو 2-2.5 گھنٹے لگے، اس کا مجھے فون آیا، جی وہ ہم نے سارے کمرے چیک کیے ہیں، ٹوٹل ہمارے گھر میں 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں، مختلف کمروں میں، ڈرائنگ روم میں، ہال میں. میں ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا اپنے بچوں کی امی سے مجھے یہ بھی پوچھ کے بتا کہ پڑھے تو 7 ہیں لیکن کتنے قرآن پاک ہیں جن سے آپ تلاوت کرتے ہیں، جن کو آپ کھولتے ہیں. وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد بڑا وہ ٹیٹ جا ہو کے نا، وہ نہیں حضرت وہ بچے بھی اسکول جاندے نے تے وہ نہیں ٹائم ملدا کھولن دا. اللہ، اور وہی سارا دن بچیاں دی کھپائی کردی رہندی ہے، اس کو بھی ٹائم نہیں. میں بھی حضرت جی کاروبار لوں پریشان ہاں تو نہیں ٹائم. میں نے اس کو کہا میرے بھائی پھر مجھے صرف اتنا بتا، جس بندے کے لیے روز 7 قرآن پاک اللہ کے گھر میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، ریموٹ چھوڑتا ہی نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، تو 10 پھر اس کے گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک پڑھا ہے حضرت جی، پڑھا ہے. زمانے گزر گئے حضرت ہمیں اسے کھول کے دیکھے ہوئے بھی حضرت. وہ گھر میں سورہ یاسین پڑھی ہے حضرت. وہ گھر میں درود تاج پڑھا ہے حضرت. کوئی وقت ہی نہیں کھول، اس منحوس کو نہیں چھوڑتے حضرت. کی کڑے جی حضرت منو دسو تو صحیح حضرت. بھلا کسی نے کمال کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ دے حق دا راہ وکھاوے، جو ایس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے ہی جنت جاوے. ٹائم فیس بک کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانے کے لیے ٹائم ہے، پھر اس سٹیٹس کو بار بار چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے کہ کنے ویکھے ہے. نہیں ٹائم ہے تو میرے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا نہیں پھر ٹائم، تو پھر ہم بھی تیرے ٹائم کو ٹائم نہیں رہنے دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. اس لیے بھائی کھولو قرآن.